واجب الاحترام گزشتہ جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والا جمعہ اسلامی مہینے کے مطابق 12 رجب اس کی تاریخ بنتی ہے اور 13 رجب کو اسلامی مہینے کے مطابق رجب کے مہینے کی 13 تاریخ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے بڑی مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ شان میرے علی کو اللہ نے عطا کی۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، والد کا نام ابو طالب تھا۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی، درد ذیل ہوا، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ میرے محبوب کو پیغام ملا، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا لیکن صداقت کے، امانت کے چرچے پہلے ہی میرے نبی کے پہنچ چکے ہوئے تھے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، صداقت بھی اس میں پائی جاتی ہے، یہ پہلے ہی سب کو پتا تھا۔ اور پھر ویسے بھی میرے محبوب علیہ السلام کفالت میں تھے، ابو طالب کی چچا تھے اور ان کے زیر سائے تھے میرے محبوب علیہ السلام۔ اللہ کی کرنی ایسے ہی پیغام ملا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، آ کے علی بیٹے کا جو نام رکھا اس کو آ کے وہ گٹی دے۔ میرے محبوب علیہ السلام آئے، آ کے علی کو اٹھایا، اٹھا کے پھر غسل دیا، نہلوایا۔ غسل دینے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا، اے علی، چھوٹے بچے تھے، فرمایا مخاطب ہو کر نا بچے کی طرف، اے علی، دنیا میں تو جب آیا ہے پہلا غسل میں محمد تمہیں دے رہا ہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا آخری غسل تو مجھے دے گا۔ علی نے غسل دیا تھا اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر نا حضرت علی کو گٹی دی تھی۔ قربان حضرت علی کی شان کے اوپر یہ لعاب حضرت علی کا کئی مرتبہ ملا، میرے نبی کا لعاب حضرت علی کو کئی موقعوں پر ملا، اور یہ شان تھی میرے علی کی جو کسی اور کو نہ مل سکی۔ ہر ایک صحابہ کی اپنی شان ہے، آج بیان حضرت علی کی کر رہا ہوں اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قربان جو شان حضرت علی کو ملی کسی اور صحابہ کو نہ مل سکے۔ بچپن تھی، چھوٹی عمر تھی، اور ویسے بھی جب یہ دنیا میں آئے تو ان کے گھر میں غربت تھی۔ ابو طالب کے گھر کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی لیکن غربت زیادہ تھی، اولاد بھی زیادہ تھی، غربت بھی بڑی تھی، کھانا پینا کئی مرتبہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا، کہنے لگے اگر چچا تیری رائے ہو تو کیا خیال ہے اپنے چچا سے جا کے اولاد بانٹ نہ لے، کہ کچھ ہم اپنے حصے میں لے آئے، کچھ تو لے آ، تاکہ چچا کا بوجھ بھی کم ہو جائے۔ چچا نے کہا بھتیجے مشورہ تیرا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس اور میرے محبوب علیہ السلام دونوں ابو طالب کے پاس آئے، آ کے عرض کی چچا ہم اس ارادے سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ، لیکن یہ یاد رکھنا میں طالب تمہیں نہیں دوں گا۔ ابو طالب اصل نام ان کا عبد مناف تھا، حضرت علی کے والد کا نام عبد مناف تھا، اور طالب بیٹا تھا اس کی وجہ سے نام پڑ گیا، طالب کا باپ ابو طالب نام پڑا۔ کہ طالب نہیں دوں گا، باقی جس کو لینا لے جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا میں تو علی کو لے کے جاؤں گا۔ قربان جاؤں، بچپن سے ایسا پیار میرے علی کے ساتھ کیا کہ آخر تک نبھا کے دکھا دیا، پھر بیٹی علی کے نکاح میں دے دی۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی پیار ہو سکتا تھا؟ اب سنیے گا میرے علی کی شان۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو علی کو لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی کو لے کے آگے پرورش کی، دوران پرورش ایک مرتبہ ایسے ہوا میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان نبوت ہوا اس وقت نمازیں کوئی فرض نہیں تھی۔ جب نبوت کا اعلان کیا آپ نے، نمازیں فرض کوئی نہیں تھی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حجرہ مبارک کے اندر ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، آپ عبادت کر رہے تھے۔
حضرت علی کا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا بچے تھے، گھر میں آنا جانا تھا، پرورش زیر سائن کے تھے، جیسے گھر میں آئے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، اور پوچھا یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے محبوب علیہ السلام نے رخ انور علی کی طرف پھیرا، فرمانے لگے علی میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، سب کے سارے کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس کے سارے کام سب کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ عزت کا مالک میرا اللہ، ہر نفع نقصان کا مالک میرے اللہ، ہر چیز دینے والا میرا اللہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اکیلا سارا کچھ کر سکتا ہے۔ جب حضرت علی کو یہ باتیں سنائی نا، حضرت علی نے پہلی مرتبہ سنی تھی، بڑی عجیب سی لگی۔ فرمایا علی میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، میرے سے پہلے جتنے نبی ہیں سب یہی دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ، میں تمہیں بھی کہتا ہوں تو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت علی نے جب سنا کہنے لگے میں نے پہلی مرتبہ ایسے الفاظ سنے ہیں، آج سے پہلے کبھی میں نے یہ الفاظ نہیں سنے، پہلی دفعہ یہ الفاظ سنے، میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر تو نہیں ماننا چاہتا نہ مان، لیکن میرے راز کو ظاہر نہ کرنا، میرے راز کو ظاہر نہ کرنا۔ حضرت علی نے بات پلے باندھ لی، گھر میں گئے، ساری رات نیند نہیں آئی، سو نہیں سکے، اسی کشمکش میں شش و پنج میں کہ میرے ویر محمد نے کیا کہہ دیا مجھے۔ صبح ہوئی، آئے میرے محبوب تشریف فرما سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے میرے چچا کے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ رات والی کیا بات آپ کہہ رہے تھے؟ میرے محبوب نے وہی الفاظ دہرائے، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، سب کے سارے کام جو ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتے، اس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ شادی سے پاک ہے، اس کا کوئی برابری کا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے سارا کچھ سنا، سننے کے بعد کہنے لگے اے میرے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی آپ کی دعوت لینا چاہتا ہوں۔ یہ بچپن کے اندر سب سے پہلے مردوں کے اندر، بڑوں کے اندر سب سے پہلے ابوبکر صدیق اسلام لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ اس وقت مسلمان ہوئے، اور میں کیا فضائل سناؤں گا حضرت علی کے، صحابہ کی زبان سے سناتا ہوں فضائل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے نا اچانک میرے علی کا ذکر خیر چلا، جیسے علی کا ذکر چلا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے علی کے اندر مجھے 3 وصف ایسے پسند آئے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھے وہ 3 وصف، صفتاں تین گلاں مجھے علی کی اتنی پسند آئی ہے کہ کاش میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ میں خود ہوتا۔ اب جو سامنے بیٹھنے والے تھے ان میں حیرانگی پیدا ہوئی، پوچھنے لگے کہ وہ 3 وصف 3 اوصاف کون سے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا وصف یہ ہے، 3 وصف بیان کرنے لگے۔ حضرت علی کو فضیلت ہے ہمارے اوپر، ان میں سے پہلا وصف یہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے جانے لگے تھے اور پیچھے چھوڑنے کی باری مدینے کے اندر آئی، حضرت علی نے فرمایا کہ میرے محبوب نے فرمایا اے علی تو مدینے میں ان کے پیچھے رہے گا، ہمارے پیچھے ان کی حفاظت کرے گا، اور پیچھے صرف عورتیں اور بچے تھے، ہم سارے جہاد میں جنگ میں شریک ہو رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ کیا علی بزدل ہو گئے؟ کیا علی بزدل ہو گئے جو آج آپ جہاد پہ جنگ پہ لے کے نہیں جا رہے؟ قربان جاؤں، حضرت سعد کہتے جو الفاظ میرے علی کے لیے نکلے نا میرے محبوب کی زبان سے، میں ان الفاظوں پہ فخر کیا کرتا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا علی تو بزدل نہیں ہے، تو بہادر ہے، تیری بہادری میں شک بھی کوئی نہیں ہے، آج تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، انت بمنزلت ہارون و موسیٰ،
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر میرے رب کے پاس گئے تھے، پیچھے بھائی ہارون کو رکھ کر گئے تھے، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی علی کو کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ الفاظ تھے اتنے حضرت علی کے بارے میں، فضائل کے بارے میں تھے۔ دوسرا وصف، پہلا وصف ہو، دوسرا وصف انہوں نے کہا قربان ہے علی کی شان پہ۔ خیبر کا موقع تھا، سارے صحابہ موجود تھے، رات کا وقت تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں فرمایا میں محمد صبح کے وقت اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، میں محمد صبح کو اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس آدمی کے ہاتھ میں فتح رکھے گا۔ اب سارے صحابہ اسی امید میں ہیں، ہم بھی اللہ اس رسول سے پیار کرتے ہیں، ہمیں جھنڈا ملے گا، ہمیں جھنڈا ملے گا۔ صبح کا وقت ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے موجود تھے۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا این یا علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ علی کی قسمت، تو علی موجود ہی نہیں تھے۔ میں شروع میں نے کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا لعاب کئی جگہوں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ استعمال ہوا، اب یہ بھی موقع تھا۔ حضرت علی کی آنکھیں درد کر رہی تھی، آنکھیں درد ہو رہی تھی، تو پیچھے پیغام بھیجا، بلایا گیا، علی تم ادھر موجود نہیں تھے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بڑا درد ہو رہا تھا، میں اس وجہ سے آ نہیں سکا۔ میرے محبوب نے اپنا لعاب نکالا، لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ میرے علی کہتے ہیں میری آنکھوں کا درد ختم، پتہ ہی نہیں تھا مجھے کبھی درد بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو میرے محبوب نے وہ جھنڈا دیا، پھر علی نے اس جھنڈے کی قدر کر کے دکھائی، خیبر کے دروازے توڑ کے دکھا دیا۔ اور پھر بہادری اتنی زیادہ تھی، شجاعت اتنی زیادہ تھی میرے علی کے اندر۔ آگے عمر بن عبد ود، غزوہ احزاب، سورۃ احزاب 22واں پارہ۔ عمر بن عبد ود پہلوان، 120 سال کی عمر ہے اس کی، خیبر مرا تھا، خیبر نا لڑائی جس سے ہوئی پہلوان سے۔ عمر بن عبد ود 120 سال کی عمر کا پہلوان ہے۔ جب خندق کھودی گئی، خندق پھلان کے آگے آیا نا، آ کر کہنے لگا مسلمانوں میں تم میں کو ہے میرے سے مقابلہ کر سکے؟ حل من موارد، تم میں ہے کوئی میرے مقابلے کا آ سکے تو سامنے آؤ۔ قربان میرے محبوب کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے موجود ہیں۔ حضرت علی نے ہمت کی، یا رسول اللہ، حضرت علی کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان ہے، بعد میں 24 بھی کہہ، 20 سے 24 سال کے درمیان کی عمر، نوجوان ہے بالکل۔ یا رسول اللہ اجازت ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ پھر ہوا، پھر اس نے ایسے ہی پکارا، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے سے مقابلہ کر سکے؟ عمر بن عبد ود کا نام ہی جانا جاتا، پہلوان تھا بہت بڑا۔ حضرت علی نے پھر اجازت مانگی، تیسری مرتبہ میرے محبوب نے اجازت، کہا علی جاؤ تو مقابلہ کرتے۔ حضرت علی گھوڑے پہ آگے ہوئے، عمر بن عبد ود سامنے تھا۔ وہ پوچھا تم کون ہو؟ کہ مجھے حیدر کرار میری ماں نے مجھے لقب دیا، نام رکھا ہے میرا، علی نام رکھا ہے۔ جب یہ سننا تھا انہوں نے کہا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ابو طالب کا بیٹا۔ ابو طالب میرا دوست تھا، اچھا جا تو بھتیجا ہے میرا، تیرے سے میں کیا لڑائی کروں گا، تو بچہ سا ہے، کوئی مقابلے کا میرے کا بھیج۔ ہائے ہائے ہائے، علی نے جو الفاظ کہے تھے، اب عمر بن عبد ود نے کہا میرے مقابلے کا بھیج، 120 سال کی عمر کا پہلوان ہوں میں، اور میرا زندگی کا تجربہ ہے، اور تو چھوٹا سا بچہ میرے سے کیا مقابلہ کرے گا؟ علی نے فرمایا چچا باتوں میں جنگ نہیں ہوتی، جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، مقابلے میں تو آنا، باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے وہ جرأت و بہادری میرے علی کو عطا کی تھی۔ اب یہ جنگ شروع ہوئی، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ اب اچانک سے ڈرم کی آواز آتی ہے، دھول اٹھتی ہے، مٹی اٹھی ہے۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بلال دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی گئے۔ صحابہ کے ذہن میں یہی تھا، علی چھوٹے بچے ہیں، وہ 120 سال کا پہلوان ہے، اس کی طاقت کے نام کا ڈنگا بجتا ہے۔ یا رسول اللہ علی گئے، دھول اٹھی ہے، نظر کچھ نہیں آ۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال غم نہ کر، میرا علی اوپر ہی ہوگا۔ ہوا بھی ایسے، مٹی نیچے تھمی، دیکھا علی اوپر ہے، گردن اتار رہے ہیں اس کا کافر۔ یہ شان تھی میرے علی، اللہ نے بہادری عطا کی تھی۔ اللہ نے پھر علم کے اندر بھی اتنی مہارت تھی۔ ایک مرتبہ علی تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، نحیف الجسم نام تھا اس کا، تو علی سے آپ نے سوال کرنے لگا، کہتے ہیں علی کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے علم کا، یہ فرمایا تھا میرے نبی نے۔
تو اب کیا ہوا کہ وہ بندہ آیا میرے علی کا امتحان لینے کے لیے، آ کر کہتا ہے یا علی مجھے نا تقدیر کے بارے میں بتائیں. اور ویسے بھی تقدیر کے بارے میں جو بندہ سوچتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بہت ہی ایسی چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. عرض کیا کرنے لگا ہے علی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک تاریک راستہ ہے، اندھیرے والا راستہ ہے، تاریک راستہ ہے، اس پر تم چل نہیں سکو گے. اس نے پھر اصرار کیا علی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو تم ناپ نہیں سکتے. اس نے پھر اصرار کیا مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا یہ ایسا پوشیدہ راز ہے تم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. اس نے پھر اصرار کیا نا. اب علی کا جواب سنیے گا. فرمانے نے مجھے بتا کیا تو دنیا کے اندر اپنی مرضی سے ہے کہ میرے رب کی مرضی سے ہے؟ دنیا کے اندر تو تیرا وجود جو ہوا ہے اپنی مرضی سے ہوا ہے کہ میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے؟ اب وہ خاموش ہوا، کہنے لگا کہ میرے رب کی مرضی سے ہوا. اب جواب سنیے گا. انہوں نے کہا جب رب کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر تیرا کیا اختیار ہے یار؟ وہ جیسے چاہے تجھے استعمال کر لے، تجھے تقدیر سمجھ نہیں آتی. وہ خاموش ہو گیا. یہ علم تھا میرے علی کا. پھر اگلا واقعہ حضرت عمر حضرت علی دونوں بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ، دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا وہ بھی بیٹھ گیا، صحابی تھے وہ بھی، اور ان کی آنکھیں نا پیچھے جا چکی ہوئی، کافی پیچھے، جو ٹوئی نہیں کہہ جاتے وہ والا ٹوئی سے. صبح کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھنے لگے، اور ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. حضرت عمر فرمانے لگے اچھا بھائی بتاؤ کس حال میں تم نے صبح کی ہے؟ جن ایسی پوچھنے سناؤ رات چنگی لگ گئی پوچھا جاتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ بھائی کس حال میں تم نے صبح کی ہے؟ اس کے الفاظ سنیے گا. کہتا ہے میں اس حال میں صبح کی ہے کہ میں فتنوں کو پسند کر رہا ہوں. حضرت عمر کے سامنے ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور سچی بات مجھے ناپسند لگتی ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے وہ چیز میرے پاس ہے لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر کو غصہ ہے اس بات. کہتے ہیں العظمت للہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہیں سزا دوں گا. غصہ آ گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے پاس نہیں ہے تیرے پاس ہے. سوچنے والی بات. اور تو اللہ کی اور سچی بات کو ناپسند کرتا ہے. حضرت علی پیچھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. سبحان، میرے علی کا علم تھا، مسکرا رہے ہیں. تو آپ نے پھر مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے فرمایا امیر المومنین تشریف رکھے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. کیا جواب ہے؟ اس نے پہلے کہا میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں فتنوں کو پسند کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں آپ کے سامنے، سورۃ انفال انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ بنایا ہے، اور یہ مال اور اولاد کو پسند کر رہے ہیں. علم تھا نا میرے لیے، سوچ بھی نہیں جاتی وہاں پہ. دوسری بات اس نے کہا میں حق بات سچی بات ہے لیکن میں ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے فوراً قرآن پڑھا وجات سکرت الموت بالحق، موت براکے آنی آنی ہے، مرنے کو کوئی تیار ہے؟ علم ہے نا میرے لیے. انہوں نے کہا مرنا ہے، سچی بات ہے، لیکن مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین تیسری بات اس نے پتہ کیا کی ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے اللہ کے پاس نہیں ہے. اس نے میں نے شروع میں پڑھ دی لم یلد ولم یولد، اللہ کے بیوی بچے نہیں ہیں اور ہمارے پاس بیوی بچے ہیں. اس نے یہ کہا امیر المومنین فوراً کا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ میرے علی کی شان. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.